أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے لا یرجون جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی لولا کیوں نہیں انزلا نازل کیا گیا علینا ہم پر الملائکۃ فرشتوں کو او نرى ربنا یا ہم دیکھتے اپنے رب کو لقد استکبروا فی انفسہم البتہ تحقیق انہوں نے خود میں بہت بڑا سمجھا وعتوا عتوا کبیرا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی۔ یہ منکرین کا ہی ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کے حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے اور اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور پھر رب کے روبرو پیش ہونا ہے، تو جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں یا ہم اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرتے ہیں ان سب کا حساب دیا جائے گا۔ تو جو آدمی آخرت کو بھول جائے تو پھر اس کے اعمال اور اس کے افعال اور اس کے اقوال وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یرجون لقاءنا، وہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرماتے کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، فرشتے نے آ کر مجھے بتلایا ہے، اللہ کا پیغام فرشتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، تو وہ بطور استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق کے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ سردار لوگ تو ہم ہیں، مالدار تو ہم ہیں، اور جتھے تو ہمارے پاس ہے، طاقت اور قوت تو ہمارے پاس ہے، تو فرشتے تمہارے پاس کیوں آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اگر ہمارے پاس نہیں آنے تو کسی دوسری بستی کے سردار کے پاس آئیں، کسی دوسری بستی کے مالدار کے پاس آ جائیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اللہ کی رحمت کس پر اترنی ہے؟ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے، اس پر ہی کیوں فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ یعنی وحی لے کر فرشتے ہمارے پاس آئیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ فرشتے نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، فرشتے کی طرف سے ہم پر یہ وحی آئی ہے، فرشتے نے ہمیں یہ بتایا ہے، تو لہٰذا تم بات کو مان لو۔ او نرى ربنا، یا ہم دیکھیں اپنے رب کو، یعنی جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تمہارا رب ہے، تو وہ رب ہمیں خود بتا دے کہ بھئی یہ سچا ہے، اس پر میں نے ہی یہ حکم نازل کیا ہے، لہٰذا تم اس کی بات مان لو، پھر جو ہے ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے یعنی مطالبہ کیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے آپ میں انہوں نے بہت بڑائی کر لی ہے، بڑا تکبر کیا ہے انہوں نے، یعنی یہ لوگ، ان میں یہ استعداد نہیں ہے کہ جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو قبول کر لیں۔ یہ وحی کا محل کیسے بن سکتے ہیں؟
یعنی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہمارے دل پر نازل ہوتی تو ان کے دل تو ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ جو وحی نازل ہو رہی ہے، جو وحی ان کو بتلائی جا رہی ہے، جو اللہ کا حکم ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ اس کو قبول کر لیں، اور یہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ وحی ہمارے دل پر نازل ہو، وحی ہمیں بتلائی جائے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ کتنا بڑا مطالبہ ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، یہ بہت بڑا انہوں نے اپنے آپ میں خود کو بڑا سمجھ لیا، بڑا تکبر کیا انہوں نے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، یعنی جتنا منہ ہو اتنی بات کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی حیثیت ہو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ وحی کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، اور پھر اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ، ایک سے بڑھ کر ایک سرکشی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکہ، ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ ہم پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس فرشتہ نازل ہوں گے۔ ایک دن آئے گا کہ وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، پھر اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ فرشتے ہم پر نازل ہوں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے آئیں گے ان پر۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو یتوفاہم الملائکۃ، کہ فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے منہوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغیں گے، ماریں گے ان پر۔ فرشتوں کو دیکھنے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اعمال اور ان کا کردار کس طریقے سے ہے۔ تو ان کے لیے جو فرشتے نازل ہوں گے تو پھر ان کی جب وہ روحوں کو قبض کریں گے تو اس دن ان کے لیے لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات لے کر نہیں آئیں گے۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے اور جس کو یہ سن رہے ہیں، اس میں تو خوشخبری کی چیزیں سنائی جاتی ہیں، سعادت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن جب ان کے پاس فرشتے نازل ہوں گے تو وہ ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کاش کہ کوئی روک لگا دی جائے اور یہ ہٹا دیے جائے۔ یعنی جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے آدمی کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر نیک بخت آدمی ہے، سعادت مند آدمی ہے، ایمان والا آدمی ہے، تو اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے بہترین شکل و صورت میں آتے ہیں، تحائف لے کر اس کے پاس آتے ہیں، بطور مہمان کے اس کے پاس آتے ہیں۔ تو آدمی ایمان والے کا ان فرشتوں کو دیکھ کر دل تنگ نہیں پڑتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، یعنی جیسے آثار ہوتے ہیں، جیسے روح اس کی قبض ہوئی تو وہیں پر اس کا چہرہ رک گیا، تو خوشی کے آثار۔ اور اگر کوئی بدبخت ہو، گناہگار ہو، سیاہکار ہو، تو جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے انتہائی بھیانک شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، گرز لے کر اس کے سامنے آتے ہیں، بدبودار شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر وہ گھبراتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کے چہرے کے خد و خال ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس وقت وہ کہیں گے کہ ان کو روک دیا جائے، ان کے سامنے کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے کہ فرشتے اس تک نہ پہنچ سکیں۔ فرشتوں کو دیکھنے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو فرشتے آئیں گے ان کے پاس، فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے، ابھی فکر نہ کرو۔ لیکن اس وقت جب فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، پھر یہ کہیں گے کہ ان فرشتوں کو روک دیا جائے، یہ فرشتے ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ موت کے وقت کی بات ہے، یا پھر قیامت کے دن جب ان کو بیڑیاں نظر آئیں گی کہ فرشتے بیڑیاں لے کر آ رہے ہیں اور ان کو جکڑنے لگے ہیں، تو اس وقت کہہ دیں گے کہ ان فرشتوں کو ہم سے دور کر دیا جائے، ان فرشتوں کو روک دیا جائے۔ دونوں وقت کی بات ہو سکتی ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، ہم بڑھیں گے اس چیز کی طرف جو انہوں نے اعمال کیے، من عمل، اپنے عملوں سے، فَجَعَلْنَاهُ، پھر ہم کر دیں گے ان کو هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑی ہوئی راکھ کی طرح۔
بکھری ہوئی راکھ کی طرح ہم ان کے اعمال کو کر دیں گے. یعنی انہوں نے اپنے گمان کے مطابق، اپنے ظن کے مطابق جو اعمال صالحہ کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، تو چونکہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ حق کے معیار پر پورا نہیں اترتے، تو پھر ہم ان کے نیک اعمال کی طرف بڑھیں گے اور انہوں نے جو کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے ہم ان نیک اعمال کو ہباء منثورا کر دیں گے، اڑی ہوئی راکھ کی طرح کر دیں گے. یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی گنتی اور شمار نہیں ہوگا. ہباء منثورا، ختم ہے. اصحاب الجنہ، اس دن جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرہ، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے. یہ جو خیر کا لفظ ہے یہ عربی میں اس میں تفضیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں تفضیل کا مطلب ہے کہ سب سے بہتر، مستقرن ٹھکانہ، سب سے بہتر ٹھکانے میں اہل جنت ہوں گے اس دن. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور سب سے بہتر دوپہر کی آرام گاہ میں. مقیلہ کا لفظ یعنی قیلولہ سے ہے. قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کے وقت میں تھوڑا سا آرام کرنا. تو وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، ایک طرف اللہ نے ذکر فرمایا ہے اہل جہنم کا کہ ان کو فرشتے پکڑ رہے ہیں، ان کو بیڑیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے باندھا جا رہا ہے اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. اور دوسری طرف اہل جنت خیر مستقرہ، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام گاہوں کے اندر وہ ہوں گے. تو یہ ہے فرق اہل ایمان کا اور اہل کفر کا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹے گا بادلوں کے ساتھ. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے قطار اندر قطار. قیامت کے دن جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑیں گے، پھر آسمان سے بادل کی شکل میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتاریں گے. یعنی یوں نظر یوں آئے گا گویا کہ بادل ہیں، لیکن ان بادلوں کے اندر فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے پھر زمین پر آ کر پھیل جائیں گے اور پھر انسانوں کو محشر کے میدان کی طرف اکٹھا کریں گے. اس دن کی بات ہے. الملک، آج کے دن، الملک بادشاہی، یومئذ، آج کے دن، الحق، ثابت ہو چکی ہے، للرحمن، رحمان کے لیے. یعنی آج کے دن بادشاہت کس کی ثابت ہو گئی؟ اللہ کی. رحمان کی بادشاہت آج کے دن ثابت ہو گئی. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران سب ملیا میٹ ہو گئے، سب ختم ہو گئے. آج کے دن حکومت اور سلطنت اور بادشاہت وہ ایک رحمان کی ثابت ہو گئی. اس کے علاوہ کسی کی حکومت، کسی کی سلطنت، کسی کی بادشاہت باقی نہیں رہی. وَكَانَ يَوْمًا، اور ہوگا دن، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، عَسِيرًا، بہت تنگ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے الملک یومئذ الحق للرحمن فرمایا ہے کہ آج کے دن حکومت کس کی ہے؟ رحمان کی. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے والا. اور کافر ایسے بدبخت ہیں کہ جس دن رحمان کی حکومت ثابت ہوئی ہے اس دن بھی یہ اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں لے سکے. آج کے دن بھی ان کے لیے یہ اللہ کا جو دن تھا، اللہ کی حکومت کا، اللہ کی سلطنت کا، اللہ کی بادشاہت کا، وہ آج کے دن بھی ان کے لیے سخت رہا ہے. اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یعنی خوشبختیوں والا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی والا بنا دیا ہے. اللہ